عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے HbA1c ٹیسٹ۔ بہت سے لوگ جو شوگر کے مریض بھی ہوتے ہیں انہیں صرف اگر پتہ ہے تو بلڈ شوگر فاسٹنگ کا یا بس بلڈ شوگر رینڈم کا پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ایک اور بڑا جامع قسم کا ٹیسٹ جو 3 ماہ کے بعد کیا جاتا ہے، اس کو HbA1c ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اور ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ HbA1c ٹیسٹ کیا بلا ہے اور یہ اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کس طرح اور کب کیا جاتا ہے۔ HbA1c کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو میں بیسک چیزیں خون کے بارے میں بھی بتاؤں گا تاکہ آپ زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو ایک تو ہوتے ہیں سرخ خلیے جنہیں ہم میڈیکل لینگویج میں ریڈ بلڈ سیلز کہتے ہیں، اور سفید خلیے جنہیں ہم وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں، اور تیسری قسم کی جو اس میں ہوتے ہیں مادے انہیں ہم پلیٹلیٹس کہتے ہیں۔ یعنی 3 قسم کے اس میں سیلز ہوتے ہیں، پلیٹلیٹس، ریڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز۔ اب جو ریڈ سیلز ہیں ان میں ایک پروٹین ہوتی ہے جسے ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ ہیموگلوبن کا بیسک کام یہ ہے کہ یہ آکسیجن ہمارے جسم میں لے کر مختلف خلیات جو ہیں ان تک پہنچاتی ہے۔ ہیموگلوبن جو ہے نارملی تو اس کا یہ کام، لیکن شوگر کے مریضوں میں ہم اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ جب خون میں شکر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ان جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں، جو سرخ خلیات ہیں، ان کے ساتھ وہ چپک جاتی ہے۔ اور اسی طرح یعنی نارملی تو ہماری جو شوگر ہے وہ کبھی ہائی ہوتی ہے کبھی لو ہوتی ہے، اگر ہر منٹ کے بعد بھی ہم چیک کریں تو سیم ویلیو نہیں آتی۔ خاص طور پہ جب ہم خالی پیٹ ہوتے ہیں اس وقت ویلیو کم ہوتی ہے، جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر شوگر لیول بڑھنے لگ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر نیچے آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے 24 گھنٹوں کے اندر یہ خون میں جو شوگر کی مقدار ہے یہ بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، اور یا تو یہ ہے کہ ہم اس کو مسلسل تھوڑی دیر بعد چیک کرتے رہیں تو وہ بھی پاسبل نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم جو شوگر اس کے ساتھ جڑتی جاتی ہے ہیموگلوبن کے ساتھ، اس کو ہم جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس ٹیسٹ کے ذریعے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ایوریج یعنی اوسط جو ہے ہماری شوگر جو ہے پورے فرض کر لیں 3 ماہ کے بعد کی ہے، تو 3 ماہ میں ہماری اوسط شوگر جو ہے وہ نارمل سے کم رہی ہے، نارمل سے زیادہ ہو گئی ہے، یا نارمل رینج میں ہے۔ تو یہ جو ٹیسٹ ہے جو خون کے ذریعے کیا جاتا ہے، خون کا سیمپل لیا جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ یہ اس وقت لیا جائے جب آپ خالی پیٹ ہوں یا آپ نے کھانا کھایا ہوا یا نہیں کھایا ہوا، یہ کسی بھی وقت آپ سیمپل خون کا دے سکتے ہیں اور اس سے یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اوسطاً 3 ماہ میں ہمارے خون میں شوگر کی مقدار نارمل رینج میں رہی یا بہت زیادہ تیز رہی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اس کی رپورٹ آتی ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے لیے جو ڈاکٹرز نے کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق اگر 5 کے قریب آپ کی یہ رپورٹ آئی ہے، پرسنٹیج یعنی اس کو ہم پرسنٹیج کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شوگر نہیں ہے اور آپ کی شوگر نارمل رہ رہی ہے۔ لیکن اگر 5.7 سے لے کر 6.4% تک آپ کی رپورٹ آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پری ڈائبیٹک ہیں۔ پری ڈائبیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر نارمل سے تیز ہے، لیکن ابھی آپ ڈائبٹیز میں پوری طرح داخل نہیں ہوئے، لیکن اگر اسی طرح آپ کھاتے پیتے رہے اور بد پرہیزیاں کرتے رہے تو کسی بھی وقت آپ شوگر کے مریضوں میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ کی 6.4 سے اوپر چلی گئی ہے، 7 ہو گئی، 8 ہو گئی ہے، تو سمجھیں گے پھر اب آپ ایک سرٹیفائیڈ شوگر کے مریض ہو چکے ہیں۔ HbA1c ٹیسٹ ویسے تو بہت کارآمد ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کی کچھ ایسی حدود ہوتی ہیں کہ یہ رپورٹ صحیح بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے خون میں سرخ خلیات کی مقدار پر، اور کیونکہ یہ تقریباً 3 سے 4 ماہ میں یہ جو خلیات ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور نئے خلیات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ایک تو تقریباً 3 ماہ تک اگر آپ نے اپنی ایوریج کم بھی کر لی ہے لیکن خون کے خلیات تو وہی ہیں، تو اس لیے جلدی اگر آپ یہ ٹیسٹ کرائیں گے تو دوبارہ یہ ویلیو وہی آئے گی، بہت جلدی یہ ویلیو کم نہیں ہوگی۔ دوسرا، سرخ خلیات کی وجہ سے بھی
رپورٹ میں فرق آ سکتا ہے. جیسے اگر کوئی پیشنٹ انیمک ہے یعنی اس میں خون کی کمی ہے, خون کے خلیات کم ہے, تو ظاہر ہے پھر اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی گردے یا جگر کے مریض ہیں, کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ ہیں جن سے خون کی مقدار جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, تو اس سے بھی رپورٹ پھر جو ہے وہ صحیح نہیں آئے گی. یہ تو چند ایسی صورتیں تھیں جن میں کہ HbA1c پہ ہم 100% ریلائی نہیں کرتے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم HbA1c کو تیزی سے کم کرنا چاہیں تو کیسے ہم اسے کم کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کم نہیں ہوتی جس طرح عام شوگر لیول ہم چیک کرتے ہیں تو جو ہی ہم نے چیزیں کھانی چھوڑ دیں تو وہ کم ہو گیا. اس میں کیونکہ ریڈ بلڈ سیلز ہیں جن کے اندر ہیموگلوبن ہے جس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے, تو ان کی کیونکہ لائف زیادہ ہوتی ہے, اس لیے یہ جو ایوریج ہے وہ فوری طور پہ ہمیں رزلٹ نہیں آتا. باقی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم HbA1c کو کم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں, نشاستہ دار غذائیں, ان کو ہمیں کم سے کم کرنا چاہیے, خاص طور پر آٹے سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صحت مند غذائیں کھانی چاہیے, جیسے سبزیاں ہیں, جیسے دالیں ہیں, جیسے گوشت ہے, جیسے ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں, اور ہیلدی فیٹس ہیں. ان کو اگر ہم کھانا شروع کر دیں اور جو زیادہ نشاستہ دار غذائیں ہیں ان کو ہم بند کر دیں تو اس سے بھی ہمیں شوگر لیول ہمارا بہتر ہونے لگ جائے گا. دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ورزش ریگولر کرنی چاہیے, اور ہر ہفتے میں کم از کم 150 منٹ ہمیں چاہیے کہ ہم ورزش کریں. اس میں ہم واک بھی کر سکتے ہیں, اس میں ہم جم میں جا کے بھی کام کر سکتے ہیں, لیکن تقریباً اتنی ایوریج آنی چاہیے ایک ہفتے. ورزش کے بعد آ جاتا ہے ادویات کا استعمال. تو اس میں جو بھی آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے جو بھی دوائیاں آپ کو مناسب ہوں وہ آپ لیتے رہیں ریگولر, اور اگر ڈاکٹر انسولین ایڈوائز کرتا ہے تو پھر انسولین استعمال کریں. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا وزن بھی کم کریں. اور ظاہر ہے کہ وزن کم کرنا تو ساتھ ساتھ ہو بھی جاتا ہے جب آپ خوراک میں چینجز لے آتے ہیں اور زیادہ نشاستے والی اور میٹھی اشیاء جب آپ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ واک شاک بھی کریں, ایکسرسائز کریں, تو اگر آپ وزن تھوڑا سا بھی کم کریں گے تو انسولین کی ریزسٹنس جو ہے وہ اس پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اور ہمارا HbA1c امپروو کرنے لگ جاتا ہے. اور فائنلی یہ ہے کہ نیند بڑی جو ہے ہمیں اچھی لینی چاہیے. 7 سے 9 گھنٹے کم از کم روزانہ نیند لینی چاہیے. اور نیند اور سٹریس جو ہے, تناؤ ہے, پریشانی ہے, بے چینی ہے, انہی سے شوگر ہائی ہوتی ہے. اور جب ہم نیند اچھی لیں گے اور تناؤ کو کم کریں گے تو پھر بھی یہ بہت جلدی بہتر ہوگا. مجھے امید ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ بہت سادہ اور آسان طریقے سے میں آپ کو اس ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں تاکہ آپ اسے ریگولرلی کرواتے رہیں. اور اس کے لیے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, جو اپنی طرز زندگی میں تبدیلیاں لانی اور دوسری چیزیں جو ہیں, تو سارے طریقے میں نے بتائے ہیں. ان ساروں کو اگر آپ اڈاپٹ کریں گے تو انشاءاللہ HbA1c بہت جلد جو ہے وہ آپ کا کنٹرول ہو جائے گا. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹس میں لکھیں, انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. اور اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.